بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انصر وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھری بات۔ ناظرین اکرام، 8 فروری کو منعقد ہونے والے قومی انتخابات بہت سے سوالات سمیٹے پرامن انداز میں اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ ان انتخابات میں کھل کر کھیلنے کا موقع دیا گیا اور کس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انتخابی میدان میں اتارا گیا، یہ وہ بحث ہے جس پر انتخابات سے قبل کافی بحث و مباحثہ اور دلائل کی جنگ ہو چکی ہے۔ اگر ہم آج کے موضوع پر نظر دوڑائیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کس جماعت کو کتنی نشستیں ملیں، کس کو کتنی ملیں اور مستقبل میں کون حکومت بنائے گا۔ اس حوالے سے جو ابھی تک غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہوئے ہیں، ان میں قومی اسمبلی کی 100 نشستوں پر آزاد امیدواران یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران جو ہیں ان کی تعداد تقریباً 100 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ لیکن ایک کنفیوژن اس میں یہ ہے کہ جو ان 100 آزاد امیدواروں میں وہ آزاد امیدوار بھی شامل ہیں جو نہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، نہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان امیدواروں نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو شکست دی بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو بھی شکست دی تھی۔ وہ امیدواران بھی اسی تعداد میں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں پاکستان مسلم لیگ نون نے 73 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، پاکستان پیپلز پارٹی نے 54 پر، ایم کیو ایم نے 17 پر، پاکستان مسلم لیگ کاف نے 3 پر، جے یو آئی استحکام پاکستان پارٹی 2 جبکہ مجلس وحدت المسلمین، مسلم لیگ ضیاء اور بلوچستان نیشنل پارٹی نے 1 نشست پر کامیابی سمیٹی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ انتخابات اس جو ہے اس میں بڑے بڑے برج الٹے ہیں، جن میں نمایاں طور پہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اپنے ہی حلقے سے ہار گئے، جہانگیر ترین اپنی دونوں نشستوں سے شکست کھا گئے، رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق بھی اپنے ہی جو آبائی حلقے تھے ان میں شکست کھا گئے۔ جبکہ ان انتخابات میں ایک نئی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنی پرفارمنس ماضی کی بنسبت بہت بہتر کی اور 17 نشستیں سمیٹی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ان انتخابات میں جب نتائج آنا شروع ہوئے تو ایک بڑا کھیل کھیلا گیا پاکستانی قوم کے ساتھ، اور ان انتخابات کو متنازع بنانے کے لیے وہ کھیل یہ تھا کہ جو ہی انتخابات کے نتائج آنا شروع ہوئے تو ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ہر چینل نے الگ الگ فگرز دیے، اور جو چینلز پر بیٹھے تجزیہ کار تھے انہوں نے 3 سے 5% کے جو نتائج تھے انہی پر جو مستقبل کی جو حکمت عملی تھی اس پر بحث شروع کر دی اور یہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ جیتے گا، یہ ہارے گا، یہ جیتے گا، یہ ہارے گا، حالانکہ ابھی صرف 3% نتائج اسکرین پر نظر آ رہے تھے۔ اور اس پروپیگنڈے کا فائدہ یہ ہوا کہ آج تک ابھی تک ان انتخابات کو مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، اور ایک الیکشن کمیشن کی جو ایک ویب سائٹ ہے اس کے مطابق ان انتخابات میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 43% کے قریب رہا ہے، اور جو انتہائی کم ہے 2018 میں یہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 50+ تھا، اور 2018 میں پاکستان تحریک انصاف میں نشستیں بھی زیادہ سمیٹی تھیں۔ لیکن اس بار پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں بھی کم ہیں، مگر ڈھنڈورا اتنا زیادہ پیٹا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کی تاریخ بدل دی ہے نوجوانوں نے، اور یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ انتہائی پیک پہ ڈھنڈورا پیٹا گیا، اور جس کا نتیجہ یہ ملا کہ آج جو پھٹا سیاست ہے، گلی کی سیاست ہے، اس پر یہی بحث ہو رہی ہے کہ یہ جھلو پھیرا گیا ہے، اور جھلو کس نے پھیرا ہے اور کس کے کہنے پر پھیرا گیا ہے۔ اس پر بھی بات اگر میں کروں تو بڑا واضح انداز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ارادوں کے برعکس نتائج آنا شروع ہوئے تو پاکستان مسلم لیگ نون نے اور دیگر جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا اور ایک دم نتائج کو روک دیا گیا۔ نتائج روکنے کا سلسلہ ناظرین اکرام یہ پہلا انتخاب نہیں ہے جس میں نتائج روکے گئے ہیں۔ 2013 لے لیں، 2018 لے لیں، آر ٹی ایس آپ کے سامنے ہے۔ تو 2013 میں جو 30 پینچر تھے، آج وہ پینچروں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان انتخابات کے بعد پاکستان میں سیاسی
جو استحکام آنا تھا وہ تو ناممکن ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اب سیاسی جو انتشار ہے اس میں اس کی حدت میں زیادہ اضافہ ہوگا تو یہ بے جانا ہوگا۔ تو ابھی تک تو ناظرین کرام پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کی تعداد بتائی جا رہی ہے ٹی وی سکرین پر، وہ 100 بتائی جا رہی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدواروں فاتح امیدواروں کی تعداد ہے وہ 73 ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدواروں کی فاتح امیدواروں کی تعداد ہے وہ 54 بتائی جا رہی ہے۔ مگر اب ان انتخابات کے جو فگر سامنے آئے ہیں، ان انتخابات کے بعد پی ڈی ایم کا جو ایک نیا جنم ہوگا، لیکن اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا جو رول ہوگا، کردار ہوگا، وہ انتہائی دلچسپ ہوگا۔ اور گزشتہ روز نواز شریف کی جو وننگ سپیچ تھی اس کے فوری بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری وہ لاہور پہنچے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے محسن نقوی، ان کی رہائش گاہ پر دونوں قائدین کی ایک تفصیلی بیٹھک ہوئی، اور اس بیٹھک کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں جماعتوں کے قائدین نے ساتھ مل کر حکومت بنانے پر اتفاق کیا۔ مگر جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہے اس پر یہ کہا گیا کہ جو آزاد امیدواران ہیں ان سے حتمی رابطہ کر کے جو اس کے بعد جو صورتحال واضح ہوگی، پاور شیئرنگ کا فارمولہ اس وقت طے کیا جائے گا۔ اس جو اب حکومت طے ہوگی، بنے گی، اس میں ایم کیو ایم کا کردار بھی انتہائی اہم ہوگا، اور اب اس بار پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اپنے اپنے حصے کے جو مفادات ہیں وہ سمیٹے گی، اور جو پچھلے 10 سال سے ان کے جو مفادات حل نہیں ہو رہے تھے، اس بار وہ حل ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، انتخابات والے دن جب پولنگ شروع ہوئی تو ایک بڑا خوبصورت نعرہ تھا، میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو نوجوان نسل ہے انہوں نے ایک بڑا خوبصورت نعرہ لگایا کہ بریانی نون کی، حمایت جنون کی، یعنی بریانی نون لیگ کی کھائیں گے اور ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہوا بھی کچھ اسی طرح، کیونکہ پولنگ والے دن جو انتخابی کیمپس تھے ان میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کیمپ تھے ان میں رش زیادہ تھا۔ ایک اور بات کی وضاحت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ فارم 45 ہمارے پاس ہے اور ہم جیتے ہوئے ہیں، اور فارم 47 میں تبدیلیاں کر کے مخالفین کو جتوایا جا رہا ہے، نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ایک خبر یہ بھی ہے کہ فارم 45 جو ہیں وہ بڑی تعداد میں وہ جو جعلی فارم 45 بنائے گئے ہیں ان کی بنیاد پر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور جو ٹی وی سکرین پر جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ کاغذات کو اس طرح دکھا کر وہ بتاتی ہیں کہ یہ فارم 45 ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، ان میں یہ ہے، فارم 47 میں یہ ہے، یہ سارا پروپیگنڈا ہے۔ ہوئی ہیں بد نظمیاں کئی حلقوں میں ہوئی ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو عالمی مبصرین کا جو 25 رکنی وفد پاکستان میں قومی انتخابات کی نگرانی کر رہا تھا، ان کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر گڈ لک جوناتھن، انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مجموعی طور پر پاکستان کے جو قومی انتخابات ہیں وہ بہت پرامن اور فیئر اینڈ فری ہوئے ہیں، مگر چند حلقوں میں جو صورتحال دیکھی گئی اس پر ہمیں تفتیش ہے۔ اسی طرح فافن نے بھی اپنی الیکشن 2024 کی رپورٹ جاری کر دی ہے، ان کے مطابق بھی جو مجموعی طور پر انتخابات بہتر تھے، مگر چند حلقوں میں جو بد نظمیاں ہوئی ہیں وہ سوالیہ نشان ہیں۔ ان کا کہنا تھا، فافن کا یہ کہنا تھا کہ جو انٹرنیٹ بند کیا رکھا اور جو کسی ایک سیاسی جماعت پر سیاسی پابندیاں لگا کے رکھی گئیں، ان کی وجہ سے یہ انتخابات متنازع ہوں گے۔ اچھا، سیاسی مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اب مستقبل میں قومی حکومت بنے گی وہ کیا اپنی آئینی مدت پوری کر سکے گی۔ تو اس حوالے سے سیاسی مبصرین ایک بات پر متفق ہیں کہ یہ حکومت تا دیر نہیں چلے گی، یعنی اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکے گی، اور پاکستان کو ایک قومی انتخابات کی شدید ضرورت ہوگی، اور وہ جلد سے جلد اگر منعقد ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ پاکستان میں سیاسی استحکام نام کی اب کوئی چیز نہیں۔
اب الزامات ہیں، دھرنے ہیں، احتجاج ہیں، عدالتی جو دروازے ہیں وہ کھٹکھٹائے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 15 سے 20 حلقے ایسے ہیں جن کے امیدواران الیکشن ٹریبیونل میں جانے کی بجائے ڈائریکٹ ہائی کورٹس میں ریٹس کر رہے ہیں، اور جبکہ 15 سے 20 ایسے امیدواران ہیں جنہوں نے مستقل احتجاجی دھرنے دے رکھے ہیں۔ یہ انتخابات کا حسن بھی ہوتا ہے، مگر یہ انتخابات کو متنازع کرنے کی ایک سلسلے کی ایک کڑی بھی ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، ابھی تک اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔